اسلام آباد کے ہاسپٹل میں رستم کے بیڈ کے پاس بیٹھے کے بڑے بھائی منیر چیمہ کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی حالت دیکھ دیکھ کر خون اترا ہوا تھا، اور جب وہ ہوش میں آیا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی زبان کاٹے جانے کی وجہ سے اب وہ کبھی بول نہیں پائے گا، تو اس درندے کی، جس کے ہاتھ پہلے ہی جانے کتنی معصوموں کے خون سے رنگے تھے، اس کی آنکھوں سے درندگی ٹپک رہی تھی۔ اب تو کیس بھی فائل ہو چکا تھا، جلد ہی سپریم کورٹ میں پیشی تھی، یعنی اس کے اپنے صوبے، اپنے علاقے میں وہ لڑنے کو تیار تھے۔ وہاں ان کے علاقے میں تو کچھ کر نہیں پایا تھا، ہاں مگر یہاں وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اب بھی اس کے تمام خاص درندہ صفت آدمی اس کے پیچھے کھڑے گھگھیا رہے تھے۔ تب منیر چیمہ کی سرسراتی آواز کمرے میں گونجی تھی، مجھے وہ سبز آنکھوں والا گرین مانسٹر چاہیے، زندہ یا مردہ، اور اب تو وہ یہاں آئیں گے کیس لڑنے، تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اور ہاں، یہ کہانی اس چھوکری چندہ سے شروع ہوئی تھی، تو مجھے وہ بھی چاہیے، کسی بھی قیمت پر، سمجھے تم؟ لوگ پیسہ پانی کی طرح بہا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہاں مگر وہ مجھے سبز آنکھوں والا اور چھوکری چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ اس وکیل کا ایک خاص آدمی اٹھایا ہے مسٹر کھرل صاحب نے، وہ یہاں ہوں گے، اور یہی صحیح موقع ہوگا اس وکیل کے آدمی سے ان کا پتہ نکلوا کر اس چھوکری تک پہنچنے کا اور اس کو وہاں سے اٹھانے کا۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ دہاڑ رہا تھا، منہ سے جھاگ اڑا رہا تھا، اور اس کے آدمی اس بات میں سر ہلا رہے تھے۔ اب اس کے بہت خاص آدمی جنگل میں آگ کی طرح پورے پنجاب اور سندھ میں پھیل چکے تھے۔ اس گرین مانسٹر سے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے آیا تھا۔ منیر چیمہ اور سابق ڈیفینس منسٹر نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اپنے ہی جیسے دیگر کرپٹ افسران سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ اب ان کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی تھی، تو گردن میں بھی سریا آ گیا تھا۔ آروشی پچھلے لان میں بیٹھی کب سے اس بے مہر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، اور مضحکہ خیز بات یہ تھی کہ رواحہ اور فجر بھی بار بار ان کے نمبرز ٹرائی کر رہی تھی، جو کہ بند تھے۔ آروشا نے جھنجھلا کر قیمتی موبائل ٹیبل پر پٹکا۔ جب وہ اس کے پاس تھا تو ان دنوں اس نے شان سے ایک ہی رٹ لگائی رکھی کہ مجھے علیزیز آپو سے بات کرنی ہے، فون پر ویڈیو کال سے بات کرنی ہے، مگر ایشان اسے ٹالتا رہا، اور اب جناب خود غائب تھے۔ آخر یہ چل کیا رہا ہے ادھر؟ وہ افسردہ سی بیٹھی تھی، تبھی فون رنگ ہوا۔ اس نے تڑپ کر فون دیکھا تو ایشان کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ اس نے پہلی بیل پر فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ہیلو، آروشا بے صبری سے بولی تو ادھر کسی کے لبوں کو دل فریب سی مسکان نے چھوا تھا۔ روشا بیبی، ابھی ایک دن میں ہی میری یاد تڑپانے لگی کہ رہا نہیں جا رہا میرے بغیر۔ ایشان کی زمائنی بات تھی جو سرتاپا پسینے میں بھیگ گئی۔ ایش پلیز، وہ جھنجھلائی، آپ کہاں ہیں؟ آ جاؤں، آ گیا تو پھر مجھ سے چھپتی پھرو گی، پناہ مانگو گی، سوچ دو۔ ایشان نے اس کی بات درمیان میں کاٹ کر اپنی ہی ہانکی۔ ایشان، کیا ہے آپ کو؟ وہ تلملائی۔ عشق، محبت، پیار، وہ بھی گوڈے گوڈے۔ ایشان کو اس کو تپانے میں مزہ آ رہا تھا، تبھی اس کی بات پوری نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ شدید غصے میں اب خاموش ہی ہو گئی تھی، تو ایشان غور سے اس کی سانسوں کی مدھر سی ردم سننے لگا۔ تمہیں پتہ ہے آروشی جان، اس وقت میرا کیا دل کر رہا تھا؟ وہ پوچھ بیٹھا، مگر ادھر خاموشی چھائی رہی، تو سنجیدہ ہوتا ہوا خود ہی بولا، رہنے دو، بتا دیا تو پھر چھپتی پھرو گی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اب آروشا چونکی۔ کہاں؟ آروشا نے پوچھا تو ایشان مسکرایا، ادھر پچھلے لان میں۔ ایشان نے اطمینان سے کہا تو وہ شزدر سے رہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مت دیکھو، وہاں نہیں ہوں میں، چھپ کر مذاق بھی نہیں کر رہا، ہاں مگر ہر پل ہر لمحہ میری تم پر نگاہ ہے، تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تم۔ سمجھی روشا بیبی؟ ایشان نے کہا تو وہ بلش کر گئی۔ ایشان نے یہ منظر اپنی آنکھوں میں بسایا۔ اب جانے کتنے دنوں کا بنواس کاٹنا تھا ان جلادوں نے، مگر یقین تھا کہ بڑے دشمنوں سے تو یہ آخری جنگ تھی، اور فتح ان کی مقدر ٹھہرے گی۔ ایشان، آپ نے میری ابھی تک علیزی آپو سے بات نہیں کروائی، آپ ایسے اس بات کو اگنور کیوں کر رہے ہیں، اور آپ خود بھی چلے گئے ہیں؟ ایش، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بے بسی کے احساس سے سسک پڑی۔ ایشان کی رگیں تن گئی تھیں۔ ڈونٹ یو ڈیئر روشی بیبی، رونے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو بہت برا پیش آؤں گا، اور علیزہ سے بہت جلد ملو گی تم، آئی پرامس۔ سب فوراً آنسو صاف کر لو، ایشان نے خطرناک حد تک سنجیدگی سے کہا، تو آروشی کے سارے کسبل فوراً نکل گئے تھے، تبھی فوراً آنسو صاف کیے، مگر فون رکھ چکی تھی۔ ایشان نے بے بسی کے احساس سے اپنے لب کاٹے تھے۔ آج جفران مفرا کو ساتھ لیے کٹاس راج سے قریب 1.5 گھنٹے آگے کی مسافت طے کر کے کھیوڑا سالٹ مائن آیا تھا، اپنے آپ میں ایک عجوبہ، دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان۔ جبران نے کہا بھی کہ اسے لیے مائن کرافٹ پر لے چلتا ہے، مگر اس پر تو پیدل چڑھنے کا
خود سوار تھا، تھک جاؤ گی پنک روز، میری بات مانو، یہ مائن کرافٹ ٹریک دیکھ رہی ہو، بہت طویل ہے۔ نو نو جبران، مجھے پیدل چلنا ہے، ساری کی ساری مائن دیکھنی ہے، وہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ جبران نے سرد آہ بھری۔ رائٹ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ مائن کے ساتھ خود کو ٹچ مت ہونے دینا، پہلے ہی اتنی نمکین ہو اور سالٹی سالٹی ہو جاؤ گی، پھر میں اپنے چکن بروسٹ کو بغیر ڈکار لیے کھا جاؤں گا۔ جبران نے چھیڑا، مگر وہ تو خوف سے سہم کر ان گہرے گہرے خاروں کو دیکھ رہی تھی جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل چلتے جا رہے تھے۔ جبران نے کی نکیوں سے اس کا فخ چہرہ ملاحظہ کیا جو اب ہر 5 منٹ بعد مسکین سی شکل بنا کر پوچھ رہی تھی، پہنچ گئے جبران؟ اور وہ نفی میں سر ہلا دیتا تو مفرا کی شکل پنک روز سے یلو روز بن جاتی۔ جبران، اب بس میں اور نہیں چل سکتی۔ وہ اب باقاعدہ ہانپنے کی اداکاری کرنے لگی تھی۔ غلام حاضر ہے میری جان، جبران نے سر جھکا کے کہا اور اس کی جانب بڑھا تو وہ بدک گئی۔ نو نو جبران، پبلک پلیس ہے کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلائی، اٹھانے لگا ہوں اپنی جان کو، جبران نے اطمینان سے کہا اور اس کے نو نو والے ہلا مچانے کے باوجود اسے بازو میں اٹھا لیا۔ اب وہ نہایت تیکھے انداز میں سے گھور رہی تھی اور وہ ڈھیٹ بنا مسکرائے جا رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ منزل پر پہنچ گئے تھے۔ کھدائی کر کے نمک نکالا گیا تھا اور اس کی کھدائی کی وجہ سے طویل و عریض زمین میں گہری کھائیاں تھیں اور دیواروں پر بھی بڑے بڑے گہرے غار تھے۔ جبران نے اسے گود سے نیچے اتارا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اب وہ دونوں ہاتھ تھامے نمک سے بنائے گئے وہ شاہکار دیکھ رہے تھے جو خدا کے بعد انسانوں کی تخلیق کردہ تھے۔ نمک سے بنایا گیا چھوٹا سا مینار پاکستان کا مینار، نمک کی مسجد۔ مفرا حیران ہوئی۔ اب جبران اسے لے آگے بڑھا تو یہ ایک بہت 10-12 فٹ گہری کھائی تھی جس میں کوئی لکوڈ سا مادہ تھا۔ وہ دونوں یہاں اکیلے تھے، بھیڑ بھاڑ سے تھوڑا الگ جگہ پر چلے آئے تھے۔ ایک جانب پتھروں کے پیچھے گہرا اندھیرا تھا۔ جبران، یہ پانی ہے؟ مفرا حیران ہوئی۔ اتنا شفاف پانی، اور وہ بھی یہاں؟ نہیں، یہ لیکوڈ سالٹ ہی ہے، اور مزے کی بات بتاؤں، اس میں کچھ بھی پھینکو وہ ڈوبے گا نہیں، کتنی بھی بھاری چیز پھینک دو۔ ریئلی جبران، میرے پاس پرس میں میٹل کا پین ہے، وہ پھینک کر چیک کرتی ہوں۔ اس کی بچوں والی حرکت پر جبران فدا ہوا۔ پھینک دو کہو تو بیگم کو پھینک کر ٹرائی کروں؟ جبران نے شرارت سے کہا تو مفرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نو، اس نے پین نکالا اور اس لیکوڈ میں پھینک دیا، مگر حیرت انگیز وہ واقعی نہیں ڈوبا۔ اب یہ مت کہنا جبران، واپس لا کر دو میرا پین۔ جبران نے پھر شرارت سے کہا۔ نہیں کہتی، پین بھاڑ میں جائے، مجھے تو آپ اس کی روانی سے چلتی زبان کو بریک لگی جب خود پر اٹھتی پرتپش گہری لپکتی نگاہ کا احساس ہوا۔ کیا مجھے؟ جملہ پورا کرو وائفی، جبران نے بے چینی سے کہا۔ کچھ نہیں، مفرا گھبرائی اور وہاں سے دوسری جانب جانے لگی۔ تب جبران نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ پنک روز، بات مکمل کرو، نہیں تو پبلک پلیس پر نقصان اٹھاؤ گی۔ مفرا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ نہیں بتاؤں گی، کیا کریں گی؟ مفرا نے اسے ٹھینگا دکھایا۔ تب جبران نے اتنی ہی تیزی سے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اسے لیے پتھروں کی آڑ میں ہوا۔ اب اس کے مچلنے کے باوجود جبران نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دہکتی گرفت میں لیا تھا۔ مفرا کے تو ہوش اڑ چکے تھے، اور اگر کوئی دیکھ لیتا۔ مفرا نے اسے کندھوں پر اپنے ناخن چبو ڈالے، مگر اس پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ چند پلوں میں اسے بے حال کر چکا تھا، پھر اپنی مرضی سے ہی پیچھے ہٹا۔ یہ کیا تھا؟ وہ دھیمے لہجے میں گرائی۔ مجھے چیلنج کرنے کا نتیجہ۔ اس کا بھی اطمینان قابل دید تھا۔ ویسے یہ کس کافی سالٹی تھی، جبران نے چھیڑا۔ کیونکہ اسے نمک کا ذائقہ محسوس ہوا تھا تو مفرا کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی۔ وہ پاؤں پر تختی وہاں سے واک آؤٹ کر کے جا چکی تھی تو جبران مسکراتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ مگر چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل آئے تھے، کیونکہ مفرا کے سامنے چھچھورے 4 لڑکے تن کے کھڑے اس کا راستہ بلاک کر چکے تھے۔ جبران لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے قریب آیا۔ جبران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تو وہ راستے سے ہٹ گئے، مگر مفرا کو غلیظ نگاہوں سے دیکھنا بند نہیں کیا، جس سے جبران کا میٹر شارٹ ہو رہا تھا۔ چلو واپس چلتے ہیں، جبران نے کہا تو مفرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی کیونکہ محسوس کر چکی تھی کہ وہ لڑکے ان کے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وہ قدرے ویران اور تاریخی حصے میں آئے تو ان میں سے 2 بھاگ کر ان کے سامنے آئے تھے۔ واٹس پرابلم ود یو مین، چاہتے کیا ہو؟ جبران نے اپنا لہجہ حتی الامکان دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے اندر کا جلاد جگا کر پبلک پلیس پر کو تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ یہ پھل جھڑی چاہیے، گلابی گل
شٹ اپ یو باسٹرڈ، اب اگر دردناک موت نہیں مرنا چاہتے تو ہٹ جاؤ خود ہی میرے راستے سے، نہیں تو لاشیں بھی نہیں پہچان پائے گا کوئی۔ جبران دھاڑا تو ایک مرتبہ تو ان کے دل بھی دہل گئے تھے۔ مفرا سہم کر اس سے چپک گئی سی۔ ہٹو گے تم راستوں سے، کیونکہ مجھے جو چیز پسند آ جائے وہ پھر میری ہوتی ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں سے ایک خباثت سے چاقو نکال کر جبران کے سامنے آیا۔ پھر جبران کو جے کے بننے میں کچھ ہی پل لگے ہوں گے جب اس نے اپنے کف لنکس میں سے 2 فنگر کی مدد سے اسکیلپل نکالا۔ پھر چلو آج کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب بھی کچھ اور بولتے کہ وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز چلے آئے تھے، وہ چاروں ایک جانب ہو گئے۔ جبران مفرا کو لیے وہاں سے نکل آیا۔ مفرا کا دل اب ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے جبران سے واپسی کے لیے کہا۔ جبران نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی لیے گاڑی لے کر وہاں سے نکلا، مگر جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ چاروں اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ تھے، ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ مفرا بھی دیکھ چکی تھی جبران گاڑی جان بوجھ کر ایک ویرانی کی جگہ پر لے آیا تھا۔ جھٹکے سے گاڑی رکی۔ کیا ہوا جبران؟ اپنی گاڑی کے پیچھے جب ان شیطانوں کی گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی تو وہ بری طرح سہم گئی۔ ادھر گاڑی ہی میں بیٹھو، اور کچھ بھی ہو جائے گاڑی سے مت اترنا اور میری طرف یا گاڑی سے باہر مت دیکھنا، اوکے؟ نو جبران نو۔ مفرا کی جان ہوا ہوئی۔ یس۔ جبران نے اسے آنکھیں دکھائیں اور اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر میوزک آن کیا اور خود گاڑی سے نیچے اتر کر اطمینان سے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اب انہیں گاڑی سے نکلتے دیکھ رہا تھا۔ جان پیاری ہے تو بھاگ جاؤ، لڑکی اور گاڑی چھوڑ کر، ان کا سرغنہ خباثت سے بولا۔ جبران نے ان کے کانفیڈنس کو دیکھا اور داد دینے کو دل کیا، مگر کاش وہ سامنے والے کو ایک مرتبہ جان لیتے پھر اس سے الجھنے کی غلطی کرتے۔ جبران نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے بڑھنے کو کہا۔ سب سے پہلے اس کا ایک چمچہ تیز دھار چاقو لیے اس کی جانب بڑھا، مگر اس تک پہنچ سے پہلے ہی وہ سینے میں سوراخ لیے زمین بوس ہو چکا تھا۔ جبران نے ابرو چکا کر جیسے ان کی حیرت سے گنگ چہروں کو دیکھ کر کہا ہو کچھ اور۔ اب وہ سب جبران کی جانب لپکے تھے، مگر جبران اتنی ہی تیزی سے اپنا بچاؤ کرتا۔ بہت جلد انہیں ڈھیر کر چکا تھا۔ وہ کٹے پٹے اعضا لیے زمین پر پڑے سسک رہے تھے اور اب دھیمے قدموں سے چلتا اس لڑکے کے پاس گیا جس نے اس کی پنک روز کو گلابی چیز کہا تھا۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تو خون میں نہایا زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ یو نو واٹ، آج پہلی مرتبہ تم لوگوں پر افسوس ہو رہا ہے کہ تم لوگ مجھے جانتے نہیں، اس لیے مجھ سے الجھ بیٹھے۔ اگر جانتے تو یہ بھول کر بھی نہیں کرتے، مگر افسوس اب مجھے تمہاری زبان چاہیے۔ جبران نے اسکیلپل اس کے چہرے پر لہرایا تو وہ ہاتھ جوڑ کر نفی میں سر ہلا رہا تھا، کبھی اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو کیا یاد کرو گے، ان دنوں جے کے کا موڈ تھوڑا فریش رہتا ہے تو بخشا، مگر اب لوگ بھیک مانگنے کے بھی قابل نہیں رہے ہو، جبران کہتا اطمینان سے۔ گاڑی کی جانب بڑھا، مگر اپنے خون سے سنے ہاتھوں نے آج اسے پریشان کیا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ منع کرنے کے باوجود وہ سب کچھ دیکھ چکی ہے تو زیادہ تشویش کی بات تھی۔ تبھی گاڑی کی ڈگی سے پانی کی بوتل نکال کر ہاتھ واش کیا اور پھر گاڑی میں بیٹھا۔ مفرا نے سہم کر کھڑکی کی جانب پھسک گئی، مگر جبران اب ڈرائیونگ سنجیدگی سے کرنے لگا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا، وہ خاموش ڈری سہمی سے چھپتی پھر رہی ہے۔ ایک ہفتہ پورا ہونے والا تھا، ڈیٹ قریب آ رہی تھی، اس سے مفرا کو بحفاظت واپس بھیجنا تھا۔ خود تو جانے کتنے عرصے اس سے دور رہنا تھا اور وہ ظالم بنی اس سے کترائی پھر رہی تھی۔ صبح اسے واپس بھیج دیا جانا تھا۔ رات جبران کمرے میں اس کا ویٹ کرتا رہا، مگر وہ کافی دیر نہیں آئی تو جھنجھلا کر باہر نکلا، مگر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ اتنے ٹھنڈ میں لاؤنج کے صوفے پر سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی ہے۔ جبران کا سر گھوم گیا تھا، خاموشی سے اسے بازوؤں میں بھرا وہ جاگ رہی تھی، اس کی موجودگی بھی محسوس کر چکی تھی۔ اب اس کے اٹھانے پر بہت بری طرح مچلی تھی۔ جبران اس کی مزاحمت خاطر میں نہ لایا تھا، تبھی اسی لیے روم میں لے کر آیا اور بیڈ پر اتارا۔ دور رہیں مجھ سے۔ وہ کمر کے بل پیچھے ہٹی اور اس سے دور ہٹی۔ کیوں دور رہوں تم سے؟ تمہیں کرونا ہے کیا؟ جبران نے ہوا میں بات اڑائی، مگر وہ بیڈ کی ایک سائڈ کھسک چکی تھی۔ قاتل ہیں آپ، ایک خونی، دور رہیں مجھ سے۔ جبران نے ایک سرد سی آہ بھری اور بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ وہ پھر بتکی۔ اب کی بار جبران کا سر بری طرح گھوما، جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ چاہے خونی ہوں یا قاتل، مگر اب تمہارا ہوں جس کے سپرد تم اپنے جسم جاں کر چکی ہو پنک روز، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا تو بہتر یہی ہے یہ سب قبول کر لو۔ وہ اسے سینے پر گرائے اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستا مخاطب تھا جو اب رونے کا شغل فرمانے لگی تھی۔
رونا بند کرو پنک روز، نہیں تو یاد ہے نا اس رات روئی تھی تو میں نے کیا کیا تھا؟ سوال معنی خیز تھا، مگر اب وہ اسے کیا سمجھاتا؟ یوں بھی اب اتنے عرصے بعد تو جدائی مقدر ٹھہرا دی جانی تھی، تو یہی بہتر تھا وہ اس سے دور رہ کر خوش رہ کر گزارے۔ تبھی جبران نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اپنے عمل سے اسے دنیا بھلا دی تھی۔